الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اعتکاف کے مسائل اور ان کا حل کا پارٹ نمبر 3 ہے۔ آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ معتکف کن حاجات کی بنا پر مسجد سے باہر نکل سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ معتکف 2 حاجتوں کی بنا پر مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ نمبر 1 حاجت شرعی، نمبر 2 حاجت طبعی۔ حاجت شرعی وہ حاجت ہے جس کا تقاضا شریعت کی جانب سے ہو، جیسے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانا یا آذان کہنے کے لیے مسجد سے باہر جانا۔ اور حاجت طبعی سے مراد وہ حاجت ہے جس کا تقاضا طبیعت کی طرف سے ہو اور وہ حاجت مسجد میں پوری نہ ہو سکتی ہو، جیسے پیشاب، پاخانہ یا وضو کرنے کے لیے جانا مسجد سے باہر، یا احتلام کی صورت میں فرض غسل کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانا۔ لیکن اگر وضو اور غسل کے لیے مسجد میں جگہ بنی ہوئی ہو یا پیشاب پاخانہ کے لیے مسجد میں جگہ بنی ہوئی ہو تو پھر ان چیزوں کے لیے مسجد سے باہر جانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا معتکف مسجد کی محراب میں جا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ معتکف مسجد کی محراب میں بالکل جا سکتا ہے، اور اس سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ محراب بھی مسجد کے حکم میں داخل ہے، اور یہ حبیب الفتاوی میں بھی موجود ہے فتاوی شامی کے حوالے سے، اور قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی اس کو تفہیم المسائل میں ذکر فرمایا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا تعداد کی زیادتی کی وجہ سے مرد میدان میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ تعداد کی زیادتی کی وجہ سے مرد میدان میں اعتکاف نہیں کر سکتے، کیونکہ مردوں کے اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر آذان کی جگہ مسجد کے احاطہ سے باہر ہو تو کیا مؤذن کے علاوہ کوئی اور شخص جو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے وہ اس جگہ پر آذان دینے کے لیے جا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر آذان کی جگہ مسجد کے احاطہ سے باہر ہو تو معتکف وہاں پر آذان دینے کے لیے جا سکتا ہے، چاہے وہ مؤذن ہو یا غیر مؤذن ہو، کیونکہ آذان دینے کے لیے مسجد سے نکلنا حاجت شرعی میں داخل ہے۔ پانچواں سوال یہ کہ کیا اعتکاف کے لیے باوضو ہونا شرط ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے باوضو ہونا شرط نہیں ہے۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ کیا معتکف کھانے پینے اور سونے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ معتکف کھانے پینے اور سونے کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ اگر جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ سب کام مسجد میں ممکن ہے، مگر یاد رہے کہ کھانے میں یہ احتیاط ضروری ہے اور پینے میں بھی یہ احتیاط ضروری ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں سے مسجد آلودہ نہ ہو۔ ساتواں سوال یہ کہ اگر کوئی مسجد میں کھانا لانے والا نہ ہو تو کیا معتکف اپنا کھانا لینے کے لیے گھر پر جا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر معتکف کے لیے مسجد میں کھانا لانے والا کوئی نہ ہو تو وہ کھانا لینے کے لیے گھر پر جا سکتا ہے۔ آٹھواں سوال یہ ہے کہ اگر معتکف گھر سے کھانا لانے کے لیے گیا، مسجد سے باہر گیا اور وہیں بیٹھ کر اس نے کھانا کھا لیا تو اب کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر معتکف گھر سے کھانا لانے کے لیے گیا اور گھر پر ہی بیٹھ کر کھانا کھا لیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نواں سوال یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے معتکف کا روزہ ٹوٹ گیا تو کیا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے معتکف کا روزہ ٹوٹ گیا تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ 10واں سوال یہ ہے کہ کیا بے ہوش ہونے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر اس طرح بے ہوش ہوا کہ بے ہوشی لمبی ہو گئی جس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پایا، یا بے ہوشی کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا تو پھر اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، اور اگر بے ہوشی کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹا یا روزہ نہیں چھوٹا
تو پھر اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور اسی طرح مسائل سیکھتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔